अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ुल्फ़िकार राहत आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, एक तरफ शहबाज स्पीड अपने वज़रा के साथ लंदन पहुँचे, वहाँ पे बड़े भाईजान की हदायत ली और वहाँ पे क्या हुआ, इमरान खान के बयानिए का किस तरह मुकाबला किया जाए और नून लीग का बयानिया जो दम तोड़ चुका है उसको नए सिरे से किस तरह तरतीब दिया जाए, अंदर की बात क्या है, ये भी हम आपसे आज शेयर करेंगे। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान इस बात पर इत्तफाक हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि इमरान खान जो आज़ादी मार्च के नाम से लाखों लोगों को इस्लामाबाद लाने की बात कर रहा है, वो इस्लामाबाद लाकर एक नया साने टाउन रूनुमा ना हो जाए और कुछ लोग धोखा दे दें और हम फिर उसमें फंस जाएं। लिहाजा आज़ादी मार्च से पहले कोई बड़ा फैसला आ सकता है, तो इस पे संजीदगी के साथ गौर हो रहा है और मैं तफसील के साथ बताने की कोशिश करूंगा कि लंदन में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इमरान खान के बयानिए को काउंटर करने का प्लान क्या हो रहा है। तो आगाज़ कर लेते हैं कि लंदन की मीटिंग से। वो शहबाज शरीफ, वो शहबाज स्पीड जो कोयटा के दौरे पर गए और उन्होंने कहा कि जी मैंने 30,000 फीट बुलंदी से टेलीफोन कॉल मिला दी और मैंने कहा कि कौम के 15 मिनट भी ज़ाया नहीं होने चाहिए, 15 मिनट में लैंडिंग होगी तो 15 मिनट ज़ाया ना हो, तो लिहाजा ऊपर से मैंने हुक्म देने शुरू कर दिए। वो शहबाज स्पीड अब लंदन 5-6 दिन क्याम के बाद और दुबई वाया दुबई अफसोस करते हुए वहाँ पे किंग की फौतगी का पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। शहबाज स्पीड से ज़्यादा डॉलर की स्पीड है, डॉलर और महंगाई उनसे बहुत आगे निकल चुके हैं। IMF पकड़ाई नहीं दे रहा। IMF ने वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि महंगाई पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, बिजली, गैस और पेट्रोलियम की प्राइसेस पर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, बढ़ानी पड़ेंगी। अब एक सबसे बड़ा चैलेंज शहबाज शरीफ साहब के सामने ये है कि अगर वो ये प्राइसेस नहीं बढ़ाते तो पाकिस्तान की सर्वाइवल मुश्किल है, पैसा खजाने में नहीं आता, खजाना खाली हो चुका है, डिफ़ॉल्ट की तरफ हम तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के तमाम माशी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि एक तरफ अगर आप ये कीमतें नहीं बढ़ाते तो पाकिस्तान नहीं चल सकता, दूसरी तरफ बढ़ाते हैं तो आपकी सियासत नहीं चल सकती। आप दरमियान में फंस गए हैं। जिन लोगों का आसरा था उन लोगों ने पैसे अभी तक नहीं दिए, अमेरिका ने कोई बड़ी सपोर्ट नहीं की, चाइना मुंह नहीं लगा रहा, सऊदी अरब से कोई पैसे नहीं आ रहे, सऊदी अरब ने पहले पैसे भी वापस मांगने शुरू कर दिए। इन हालात के अंदर इमरान खान आज़ादी मार्च और बयानिए पे बयानिया, नए से नए बयानिया गढ़ता चला जा रहा है और मोमेंटम पैदा करता चला जा रहा है और इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है और रोज़ाना की बुनियाद पे वार्निंग दे रहा है और रोज़ाना की बुनियाद पे नए नए ऐलानात कर रहा है। यानी आप अंदाज़ा करें कि वो इमरान खान जिसने एंटी अमेरिका, एंटी ड्रोन, इस्लाम फोबिया, रियासत मदीना और इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के बाद अब अपने कत्ल का एक नया बयानिया डेवलप किया है। भुट्टो के बाद ये वाद लीडर है जो पाकिस्तान के अंदर इस तरह बयानिए बनाते हैं और उन बयानिए को उठाते भी हैं और उसका टेम्पो बरकरार रखते हैं और एनर्जी लेवल उनके अंदर बाकी तमाम सियासतदानों की निस्बत ज़्यादा है, जिसका इजहार वो कर रहे हैं। 16-17 जलसे वो अगले हफ्ते 1.5 हफ्ते में करने जा रहे हैं और साथ ही हर जलसे में और वो हुकूमत की क्लास भी ले रहे हैं, महंगाई पे भी बात कर रहे हैं, अपने इक़दाम पे भी बात कर रहे हैं और इम्पोर्टेड हुकूमत का मामला वो नहीं भूलने दे रहे कौम को और एक कौम को एक नया बयानिया याद करवा रहे हैं कि अगर मुझे मार दिया गया, जिस तरह भुट्टो ने कहा था और आप उसकी किताब भी भुट्टो साहब की मौजूद है, भुट्टो साहब ने भी कहा था कि अगर मुझे मार दिया गया तो फिर क्या होगा। तो भुट्टो से 1 स्टेप आगे जाके उन्होंने अपनी वीडियो भी रिकॉर्ड करवा दी है। वीडियो में बड़े इंपॉर्टेंट नाम लिए गए हैं, बहुत अहम नाम लिए गए हैं वीडियो के अंदर और उसकी वजह से वो जो डिज़ाइनर थे, जो मीर जाफ़र और मीर सादिक जिनको वो कहते थे, वो तमाम के तमाम लोग परेशान हैं। ये ऐसे ही होता है कि कोई शख्स अगर कत्ल से पहले अपनी एक FIR या अपनी पेशगी रिपोर्ट दर्ज करवा दे कि मुझे फ़लाँ लोगों से ख़तरा है, तो वो लोग बेचारे मारना तो दूर की बात है, वो उसको बचाते फिरते हैं कि इसको कोई और भी मार गया तो पर्चा हमारे ऊपर ही होगा। तो लिहाजा इमरान खान एक तरफ खौफनाक बयानिए के साथ इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ खौफनाक महंगाई हुकूमत के सर के ऊपर खड़ी है। हुकूमत को बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह चीज़ों को लेकर आगे बढ़े।
جن قوتوں کا آسرا تھا، جن دوستوں کا آسرا تھا، وہاں سے کوئی امید نہیں مل پا رہی۔ مہنگائی بہت زیادہ ہے، جس کے بارے میں پہلے عرض کر چکا۔ اب مہنگائی کے کمپیریزن کے حوالے سے بات تو کی جا رہی ہے، لیکن عمران خان کی تمام لیبلٹی نئی حکومت کی طرف شفٹ ہو گئی ہے، اور اب مسلم لیگ نون کے اندر ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز لیگ نے بغیر سوچے سمجھے ایک ایسی گورنمنٹ اپنے گلے میں ڈال رہی ہے جس کے پرابلم ہی پرابلم ہے، جس کے ایشو ہی ایشو ہیں، جس کے رولے رولے ہیں، اور جس کے مسائل ہی مسائل ہیں، اور مہنگائی سے نواز لیگ کی حکومت جان نہیں چھڑا سکتی، اور کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دی جا سکتی۔ ان حالات کے اندر آپ نے الیکشن کی طرف جانا ہے۔ پی ڈی ایم کی صورت میں 12-13 جماعتیں ہیں، تجربہ کار لوگ ہیں، فضل الرحمان صاحب خاموش ہیں، زرداری صاحب سائیڈ لائن ہیں، لڑائی لڑی جا رہی ہے نون لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان، چونکہ بیٹل فیلڈ پنجاب ہے، اور نون لیگ اور پی ٹی آئی کا جو میدان جنگ ہے وہ لاہور ہے، اور تخت لاہور ہے، اور تخت پنجاب ہے، لہٰذا پیپلز پارٹی تھوڑی سی سائیڈ لائن ہے، وہ مزے بھی کر رہی ہے، فیڈرل میں بھی امپورٹنٹ سیٹیں لے چکی ہے، اور سندھ حکومت بھی انہوں نے بچا لی ہے۔ فضل الرحمان صاحب سکون سے سائیڈ پہ ہو کے خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی فرنٹ فٹ کے اوپر اس طرح نہیں کھیل رہے، تو سارا کا سارا دار و مدار مسلم لیگ نواز کے اوپر آ گیا، اور پی ٹی آئی مسلم لیگ نواز کو ٹف ٹائم دے رہی ہے۔ اب ان حالات کے اندر، اس مشکل صورتحال کے اندر، دو وزیر خزانہ چل رہے ہیں، دونوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف نے آلموسٹ معذرت کر لی ہے۔ مفتاح اسماعیل ہے، ڈار صاحب ہیں، گورنر اسٹیٹ بینک کو فارغ کر دیا گیا ہے، آئی ایم ایف کا اس پہ بھی سنا ہے، کوئی ڈسپلیئر آیا ہے، اور وہ اس پہ بھی ناراض ہوئے۔ اب یہ دونوں جو معاشی ٹائکونز تھے، معاشی ارسطو تھے، معیشت کے پلر تھے، مفتاح اور ڈار صاحب، ان میں سے ایک کو تیسرا وزیر خزانہ نکل سکتا ہے اگر یہ سلسلہ آگے کنٹینیو ہوا تو گورنمنٹ، اور وہ آئی ایم ایف کا کوئی نمائندہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایسے حالات میں بات کر رہا ہوں کہ جب 72 گھنٹے اہم ہیں، اور 72 گھنٹوں میں کوئی نگران وزیر اعظم آ رہا ہے، وزیر اعظم کے نام تک آ گئے ہیں، تو یہ ایسی ایک غیر یقینی صورتحال کے اندر مسلم لیگ نواز کو آگے بڑھنا پڑ رہا ہے، اور اپنا گورننس کا ماڈل بھی دینا پڑ رہا ہے، اور پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دینے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ پنجاب کے اندر گرفتاریاں شروع ہیں، پرویز الہی صاحب کے ساتھیوں کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں کی لسٹیں بن گئی ہیں، ایم پی ایس کی لسٹیں بن گئی ہیں، بہت ساری گرفتاریاں ہو چکی، بہت سارے لوگوں کو گرفتار کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ گورنر پنجاب کے اندر نہیں ہے، سندھ کے اندر نہیں ہے، کے پی کے اندر بھی نہیں ہے۔ ان حالات کے اندر مسلم لیگ نواز کو آئینی، معاشی اور سیاسی بحران کا سامنا ہے۔ مسلم لیگ نواز نے اس ساری صورتحال کے اندر جو لنڈن میں سر جوڑے، جو میٹنگز کی، اس میں ایک آپشن تو یہ طے پایا کہ شہباز شریف صاحب وزد تھے کہ ان کو کنٹینیو کرنے دیا جائے، اور وہ 1 سال تک اس سیٹ اپ کو کھینچ سکتے ہیں، اور 23 کے اندر جا کے الیکشن کروائیں گے۔ لیکن جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ مسلم لیگ نواز کے پاس بیانیہ کیا ہے، پہلا بیانیہ جو تھا وہ تو دب چکا، ختم ہو چکا، جبکہ عمران خان خوفناک بیانیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور بڑے خوفناک بیانیے ہیں جن کا توڑ ہمیں کرنا ہوگا۔ توڑ کریں گے تو الیکشنز میں جائیں گے، توڑ کریں گے تو حلقوں سے سیٹیں جیتیں گے۔ تو عمران خان جس تیاری کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس صورت میں 2 آپشنز پہ غور کیا گیا۔ شہباز شریف صاحب کو 1 ہفتہ دے دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی کہا گیا کہ یہ جو مومنٹم بن رہا ہے اسلام آباد کی طرف، اس کو چیک کر لیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ گسانہ مارٹون ٹائپ کوئی نیا ایک تماشا لگ سکتا ہے، اور ہمارے لیے ہمارے گلے کا توق پھر کچھ لاشیں بن سکتی ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اس سے پہلے الیکشن میں چلے جائیں۔ عمران خان ایک سوسائڈر بنا ہوا ہے، وہ لوگوں کا مومنٹم اٹھا رہا ہے، لوگوں کے اندر اگریشن بڑھ رہا ہے، یوتھ اس کے ساتھ ہے، لاکھوں لوگوں کو لے کر وہ اسلام آباد جائے گا۔ ایجنسیز کے لیے بڑا مشکل ہوگا، فوج کے لیے مشکل ہوگا، رینجر کے لیے مشکل ہوگا، کوئی اس موب کے اوپر گولی چلانے کو تیار نہیں ہوگا، اور گولی اگر چلاتا بھی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ تو یہ سارے آپشنز کو ڈسکس کیا گیا، تو نواز شریف صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ آپ کو بیانیہ ایسا نیا گڑھیں جس پہ ابھی 1-2 آپشنز دی بھی گئی ہیں
کہ آپ بھی تھوڑا سا اسٹیبلشمنٹ کو بہت زیادہ نہ کریں اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک سٹانس رکھیں اور بیانیے اپنا جو ہے اس کو دوبارہ سے اس کو پالش پولش کریں اور اس کو ریڈی کریں اور عوام کو اٹریکٹ کریں، کیونکہ عمران خان خوفناک بیانیے ڈیولپ کر چکا ہے اور خوفناک بیانیے کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اس کا کاؤنٹر کیا جائے۔ تو آنے والے دنوں میں اس بات کا قوی امکان ہے کہ عمران خان کا جو پریشر جس طرح بڑھ رہا ہے، پاکستان میں فیصلہ ساز جو قوتیں ہیں وہ سر جوڑ کر بیٹھی ہوئی ہیں، اس بات کا قوی امکان ہے کہ بہت جلد الیکشنز اناؤنس ہو جائیں گے، اور الیکشن اناؤنسمنٹ سے پہلے صرف اب انتظار اس بات کا ہے کہ کچھ ریفارمز کر لی جائیں، اور اس ریفارمز کے لیے عمران خان کا ساتھ بیٹھنا ضروری ہے، چونکہ پاکستان کی تمام تر سیاست عمران اور اینٹی عمران ہی گھوم رہی ہے۔ عمران خان جب تک نہیں بیٹھتے، بات نہیں کرتے، ریفارمز کی بات نہیں کرتے، الیکشن کمیشن کے 2 ممبر لگنے ہیں ان کی بات نہیں کرتے، تو اس وقت تک چیزیں آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب کو ایک طرف رام کیا جا رہا ہے، ایک طرف موجودہ حکومت کو رام کیا جا رہا ہے، دوسری طرف ریفارمز کی بات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اسی صورتحال کے اندر الیکشن کی طرف بڑھنے کا اصولی فیصلہ کیا گیا ہے۔ ٹائم کون سا ہوتا ہے یہ ابھی ڈیسائیڈ کرنا باقی ہے، لیکن اصولی طور پر یہ طے کر لیا گیا ہے کہ الیکشن ہی اس ساری صورتحال کا حل ہے۔ لیکن آخری بات کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جب الیکشن ہوگا تو یہ سارے لوگ ایک دوسرے پر ہارنے والے جیتنے والے داندلی کے الزامات نہیں لگائیں گے، نتیجہ کون تسلیم کرے گا، اور الیکشن جس مومنٹم کے دوران ہو رہا ہے اس میں کیا گارنٹی ہے کہ کشت و خون نہیں ہوگا، انارکی نہیں ہوگی، اور وہاں پہ لڑائی جھگڑے گلیوں محلوں سے لے کے گھروں تک نہیں پہنچیں گے۔ مجھے بہت سارے لوگ، بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ یہ کشت و خون کی بات، انارکی کی بات، اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں، لیکن کیا کریں، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ ان سیاستدانوں نے، اس ملک کے پاسبانوں نے، اس ملک کے کرتے دردوں نے، سب نے حالات اس نہج پر پہنچا دیے ہیں کہ اب ہر شخص کو لکھا ہوا نوشتہ دیوار نظر آ رہا ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ معاشی طور پہ آپ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں، سری لنکا کی مثال آپ کے سامنے ہے، انڈیا کی آپ بڑی ٹھینگیں مارتے ہیں، انڈیا کا مقابلہ کرنے کی بات کرتے ہیں، اور ہم یہ نہیں سوچتے انڈیا کہاں پہ ہے، بنگلہ دیش کہاں پہ کھڑا ہے، اور ہم کہاں پہ معاشی طور پہ کھڑے ہیں۔ یہ بڑے بڑے ارستو باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے نعرے، بڑے بڑے دعوے کرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی کسی کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے۔ عمران خان صاحب بھی بلیم گیم کی انتہا کر چکے، موجودہ حکومت بھی بلیم گیم پہ بہت آگے ہے، ایک دوسرے کو بڑا رگید رہے ہیں، برا بلا بھی کہہ رہے ہیں، لیکن پبلک کو، عوام کو کوئی سلوشن نہیں دے رہا۔ عوام سلوشن چاہتی ہے، حل چاہتی ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔